لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام واسألہ ان یتوب علی توبۃ عبد ذلیل خاضع فقیر بائس مسکین مستکین مستجیر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي ان ربی غفور الرحیم. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ارباب کرم اور جملہ ناظرین محترم، قرآن مجید کی یہ آیہ کریمہ جو سورہ یوسف میں آئی ہے، اور جیسا کہ اب آپ کے پہلے سے بھی آپ کے علم میں ہے کہ یہ 13ویں پارے کی پہلی ہی آیت ہے، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس وقت آپ کی بے گناہی کا اعتراف سب نے کر لیا، یعنی جن لوگوں نے الزام لگایا ہوا تھا آپ کے اوپر، انہوں نے مان لیا کہ ہم نے آپ کو بے جا الزام لگایا تھا اور آپ بہتر تھے اور آپ نے کوئی غلطی نہیں کی اور ہماری طرف سے غلطی تھی. تو جناب یوسف علیہ السلام نے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ آدمی کے دل میں خیال پیدا ہونے لگتا ہے کہ بھئی ہم کچھ ہیں، ہماری کوئی حیثیت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری نہیں بتاتا ہوں، میں نفس کو اپنے یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ ایسا ہے کہ وہ تو کر ہی نہیں سکتا ہو، نہیں. کیوں کہ نفس کا تو کام ہی ہے کہ وہ برائی کی طرف ابھارے، وہ سرکش ہوتا ہے، وہ ایک طرح سے ضدی ہوتا ہے نفس، اور جس کو نفس امارہ کہتے ہیں کہ نفس برائی کی طرف ابھارتا ہے. الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ جس کے اوپر میرے رب کا، میرے پالنے والے کا، میرے پروردگار کا رحم ہو جائے، اس کی مرسی اور رحمانیت جس کے اوپر آ جاتی ہے، وہ بچ سکتا ہے. پھر کہا کہ ان ربی غفور الرحیم، کسی خاص آدمی کے لیے نہیں، وہ تو سب ہی کے مغفرت کرنے والا، سب کو معاف کرنے والا ہے اور سب پر رحم کرنے والا ہے. یہ جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا. تو ہم لوگوں نے اب تک جو جائزہ لیا وہ یہ کہ نفس انسان کو سرکشی کی طرف ابھارتا ہے. ایک بات ہے، نفس انسان کو برائی کی طرف ابھارتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے، نفس کی اپنی. میں نے کہا تھا نا کہ جسم، ایک انسان کے پاس اپنا جسم ہوتا ہے، اس کے پاس روح ہوتی ہے، پھر نفس ہوتا ہے، جس کو ہمارے بچے سمجھنا چاہیں تو انتر آتما جسے کہتے ہیں، کہ جو اس میں جب بھی کوئی انسان غلطی کرنے لگتا ہے، جی تو چاہتا ہے کروں، مگر اسی وقت وہاں سے ایک سگنل ملنے لگتا ہے. اللہ کا رحم یہ ہے کہ اس کو پتہ چلنے لگتا ہے کہ یہ غلط ہے. ماں باپ کے ساتھ برا برتاؤ کرتے وقت اولاد کو خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں. یہ پروردگار عالم کا رحم ہے، ورنہ پتہ ہی نہیں چلتا ہم کیا صحیح کر رہے ہیں اور کیا غلط کر رہے ہیں، کیا ٹھیک ہے کیا ٹھیک نہیں ہے. یہ اللہ کا رحم ہے کہ بتا دیتا ہے کہ یہ دیکھو، اب اختیار تمہارا ہے، تمہارے پاس چوائس ہے، تمہارے پاس ڈسکرشن ہے، تم کرو نہ کرو، یہ تمہارے پاس اختیار ہے. یہ پروردگار عالم کا. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا رحم نہ ہوتا تو انسان جانتے ہی نہ کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اب دیکھیے بائی دا وے ایک بات ہے برسبیل تذکرہ، انسان جانتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کے پاس ایک جذبہ ہوتا ہے جو سیکس سے متعلق یا جنس سے متعلق ہوتا ہے، ایک جذبہ ہے انسان کو دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو یہ جذبہ شاید اسی لیے دیا تاکہ نسلیں چلتی رہیں.
ورنہ معلوم ہوتا کہ آدمی ہی نہ ہوتے، ختم ہو جاتے، کچھ 80 85 90 100 سال کے ہوئے مر گئے، آگے کوئی آیا نہ۔ تو اللہ نے ایک نظام بنایا کہ بھئی ایسا ہونا چاہیے، لیکن پھر یہ نظام بنایا کہ ہر آدمی کا ہر آدمی سے رشتہ نہیں ہو سکتا۔ یہ یاد رہے، یہ تمہاری بہن ہے، یہ تمہاری ماں ہے، تم اس کے والد ہو، تم اس کے بھائی ہو، تم اس کے ایسے قریبی رشتہ دار ہو، تمہارے درمیان یہ رشتہ نامناسب ہے، یہ ہمیں بتا دیا۔ تو اب ہمارا نفس جو ہے وہ اگر غلطی کی طرف جانا بھی چاہے تو جو ہمارا سینس ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، جو طاقت دی ہے، اس کی وجہ سے ہم رک جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جانوروں کو کیوں نہیں دیا؟ جانوروں میں نہیں دیا؟ بلیوں میں کوئی خاندان اس طرح کا آپ نہیں دیکھیں گے، بکریوں میں اس طرح کا خاندان نہیں دیکھیں گے، کچھ ایسا نظام نہیں۔ یہ انسانوں کے اوپر اللہ نے اپنا رحم کیا کہ اس کے اندر مینٹین کیا رشتوں کی اہمیت، ان کی پاکیزگی اور طہارت کو۔ تو جس پر پروردگار عالم رحم فرما دے، الا ما رحم ربی کہا جا رہا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور ہے، مغفرت کرنے والا ہے، وہ رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ ورنہ ہر آدمی جو غلطی کرتا، جیسے پہلے دن اس آدمی نے کوئی خطا کی، کسی غلطی کو، اس کے اندر کچھ غلطی ہوئی، تو پھر اب یہ سمجھ گیا، جیسے بہت سے آپ لوگ دیکھیں، ہم جیلوں میں جو لوگ بیچارے بند ہو جاتے ہیں کسی اپنی غلطی کی وجہ سے، غلط بھی بند ہو جاتے ہیں، تو غلط بند ہوئے تھے، پہلے ٹھیک ٹھاک تھے، وہاں اتنی ٹریننگ مل جاتی ہے کہ وہاں سے نکلتے ہیں تو مجرم بن کے نکلتے ہیں۔ تو اب اگر کسی آدمی کو معلوم ہو جائے کہ بھئی اب تو ہمیں چھٹی نہیں ملے گی، میں نے ایک قتل کیا ہے اور پکا ہے کہ میں، تو پھر 2 اور کر دو، 3 اور کر دو، ایک چوری کی تھی اس میں سزا ہوئی تھی، پھر چوری کرو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں مغفرت کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اگر تم نے توبہ کر لی اور ہم نے تمہیں معاف کیا تو تمہاری پوزیشن ویسی ہی ہو جائے گی جیسے تم نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ شرط یہ ہے کہ توبہ ویسی کرو جیسی توبہ ہونا چاہیے، یعنی زبان سے خالی ہو رہا ہے کہ ہم سب بھی کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہنا بھی چاہیے، مگر اس استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کے پیچھے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا کہا ہے اور کیا اس کا مقصد ہے۔ یہ ہم سب کے ذہنوں میں محفوظ ہونی چاہیے یہ بات۔ تو یہ عرض کرنا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں تو نفس کا کام ہے کہ برائی کی طرف ابھارے، لیکن پروردگار عالم مغفرت کر دیتا ہے۔ اچھا، ایک بات اپنے بچوں ہی کے لیے عرض کرتا چلوں اور اپنے نوجوان ساتھیوں کے لیے کہ اللہ کی صفات میں ستار العیوب ہونا بھی ہے۔ ستر کہتے ہیں پردہ، تو ستار العیوب ہونا یعنی وہ عیب کے اوپر، خرابی کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اچھا، کتنے پردے ہمارے اوپر پڑے ہوئے ہیں، سماج میں سب کے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم لوگ جو سوچتے ہیں اور جو ہمارے خیالات ہوتے ہیں اور جو کرتے ہیں وہ سب ہمارا پورا کچا چٹھا ہر آدمی کو معلوم ہو جائے، جتنے لوگ ہیں، تو شاید کوئی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے کہ ہماری ہر بات جو ہے، کیونکہ آدمی کا مزاج ہے غلطی کرتا تو ہے مگر چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمیوں کو تو ذرا سی بات معلوم ہو جائے تو 10 جگہ، ارے آپ نے سنا، دیکھیے یہ ہوا، آپ نے سنا۔ اللہ تعالیٰ کو سب کے بارے میں معلوم ہے، سب کے بارے میں جانتا ہے، اس کی ہر خرابی، مگر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے مومن سے اور ایک کامل الایمان انسان سے اور ایک اچھے انسان سے امید کرتا ہے کہ اسے بھی اگر کسی کی برائی پتہ چل جائے تو اظہار نہ کرے، پردہ ڈال دے۔ کہیں کہیں تو یہ کہا ہے کہ برائی کا تذکرہ کرنے والے بالکل ایسے ہی ہیں جیسے وہ خود برائی کر رہے ہوں۔ میں آپ سب سے کہوں گا کہ یہ بھی دیکھیے کہ اگر کوئی چیز مل جاتی ہے کسی میں تو چھپ ہی رہیے کم سے کم، جیسے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ عیب کو جانتا ہے مگر چھپا دیتا ہے۔ لیکن جب وہ مغفرت والی بات کرتا ہے تو مغفرت کی شان کچھ اور ہوتی ہے۔ غفور ہے تو خالی چھپاتا نہیں ہے بلکہ اس کو مٹا دیتا ہے۔ ایسا جیسے میں کہوں کہ چھپانے کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے، دیوار میں ایک کریک ہو، آپ اس کے اوپر ایک کاغذ یا کپڑا لگا دیجئے تو چھپا ہوا ہے، کریک دکھ نہیں رہا، لیکن کریک دکھ نہیں رہا، موجود ہے، جس دن پردہ ہٹے گا نظر آ جائے گا۔ مگر مغفرت کی شان یہ ہوتی ہے، جیسے وہ آپ غور کیجئے کہ عربی زبان میں تو جو ایک روٹ ہوتا ہے تمام الفاظ وہیں سے نکلتے ہیں، تو اب جس روٹ سے یہ لفظ نکل رہا ہے اسی سے سر پر جو رکھا جاتا تھا خود ایسا، اسے مغفر کہتے تھے۔ مغفر اسی یہیں سے آ رہا ہے۔ مغفر کا کام کیا ہوتا ہے کہ اگر تلوار کا وار بھی ہو تو وار کا اثر نہ پڑے، سر جو ہے محفوظ رہے اس کے اوپر، وہی خود کے اوپر سر پر پڑا
تو وہ خود روک لے گا، سر زخمی نہیں ہوگا۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ جب مغفرت فرما دیتا ہے تو یہ کہ گناہ کو ایسے ختم کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے کہ گناہ کا اثر بھی باقی نہیں رہے گا، یہ اس کی شان ہے۔ تو یہاں پر یہ نہیں کہا کہ اللہ نے چھپا دیا ہے، بلکہ کہا وہ غفور الرحیم ہے، مغفرت کرنے والا ہے، معاف کر دینے والا ہے۔ یہ کہا تو ہم سے بھی یہی امید کرتا ہے کہ تم ہمارے نمائندے کی حیثیت سے دنیا میں لائے گئے ہو، ہم نے تم کو اپنا خلیفہ بنایا، تو اب اگر تمہیں اپنا جانشین بنایا تو تمہارا کام بھی ہے کہ جو ہماری صفات ہیں ان کا مظاہرہ کرو اپنے یہاں اپنی زندگی میں۔ تو یاد کرنا ہے کہ نفس کا کام برائی کی طرف تو پہلے پتہ تو لگایا جائے کون کون سی برائیاں ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کی جائے، اس تک پہنچنے کی کوشش کی جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ بات ہم نے آپ کی خدمت میں رکھی تھی کہ سب سے بڑی مصیبت انسان کو، جو کل جہاں پر بات کو ختم کیا تھا، حب دنیا ہے۔ دنیا کی محبت جو ہوتی ہے انسان میں، یہ نہیں ہے کہ دنیا سے آدمی کٹ آف ہو جائے، ہر آدمی اگر سنیاسی ہو جائے تو پھر دنیا کا کام نہیں چل سکتا۔ ہم لوگ ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، انٹر ڈیپینڈنس ہے، کچھ کام ہم کرتے ہیں، کچھ آپ کرتے ہیں، کچھ وہ کرتے ہیں، سب لوگ مل کے کام کرتے ہیں، تو یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ ورنہ مان لیجئے میں گھر بنوانا چاہتا ہوں، گھر بنانے والے ہی نہیں ہیں، نہ مزدور ہیں، نہ مستری ہیں، نہ انجینئر ہیں۔ کوئی آدمی سڑک پر چلنا چاہتا ہے مگر معلوم ہے کہ جو گاڑیاں ہیں وہ گاڑیاں ہی نہیں ہیں۔ اب نہ کوئی آدمی کار بناتا ہے، نہ سائیکل بناتا ہے، نہ موٹر سائیکل بناتا ہے، کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لائف جو ہے ہماری، یہ زندگی بالکل اسٹینڈ اسٹل ہو جائے گی، آگے بڑھ ہی نہیں سکتی۔ تو سب لوگ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں۔ بات جو آئی تھی وہ یہ کہ حب دنیا میں یہ نہ ہو جائے کہ دنیا سے اتنی محبت کرنے لگے کہ چھوڑتے وقت بھی بہت غم ہو۔ سب سے بڑی خرابی ہوتی جب دنیا سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ آدمی مرنا تو بالکل ہی نہیں چاہتا، دنیا کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا۔ دنیا چھوڑتے وقت جو خیال ہوتا ہے کہ جتنی میری امید تھی وہ سب پوری نہیں ہوئی، جو میں کرنا چاہتا تھا وہ ہو نہیں پایا۔ تو قدرت یہ چاہ رہی ہے کہ نہیں، اس طرح سے نہیں، دنیا میں زندگی اس طرح گزارو کہ جب تک رہو تم اس دوسروں کے کام آؤ، انٹر ڈیپینڈنس رہے، ہماری خوشنودی ہماری خوشی کو دیکھو، اور جس وقت آنے کی بات ہو سیدھے چلے آؤ۔ تو وہ جیسا کہوں کہ جیسے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کیا کہ جس وقت سر پر ضربت لگی تو آپ کو نہیں اندازہ تھا، آپ جیسا ویریئر، آپ جیسا مجاہد، آپ جیسا انسان جو میدان جنگ میں رہا، اس کو زخم کا اندازہ نہیں ہوتا، جس زخم کی وجہ سے آپ بیٹھ گئے ہوں، اٹھ نہ پائیں اور بیٹھ کے آپ نے نماز پڑھی ہو، مگر تلوار کا وار ہوتے ہی آپ نے وہ جو ہماری حالت ہوتی ہے وہ نہیں کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ بتائیے اتنا بڑا اچیومنٹ کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ زندگی ختم ہوئی، اب میں جو میرا اصل رب ہے اس کے پاس پہنچ رہا ہوں، تو اپنی کامیابی کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اگر دنیا ہو، دنیا کی محبت نہ ہو، اگر یہ کنٹرول کر لیا جائے کہ ہم دنیا میں رہیں گے، دنیا کا استعمال کریں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، رہیں گے، دنیا سے محبت نہیں کریں، کیونکہ دنیا کی محبت پھر ہمیں مصیبت میں مبتلا کرتی ہے۔ رشوت ہم بلا وجہ نہیں دیتے ہیں، دنیا کی محبت میں رشوت دیتے ہیں کہ زیادہ پیسے کما لیں۔ جو لوگ ہیں کبھی اپنی آبرو بیچ دیتے ہیں، کبھی اپنے کردار کو بیچتے ہیں، کبھی جھوٹ بولتے ہیں، کبھی بے ایمانی کرتے ہیں۔ اگر سب کے پیچھے آپ راز تلاش کریں گے تو دنیا کی محبت میں آپ کو دکھائی پڑے گی کہ دنیا کی محبت، اسی دنیا کی محبت سے پھر ایک جو چیز گویا پیدا ہوتی ہے اور نکل کے سامنے آپ کے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم کبھی بھی دنیا میں زندگی گزار و بسر کریں گے تو کچھ لوگ ہم سے نیچے ہوتے ہیں، کچھ ہم سے اوپر ہوتے ہیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم سب سے اوپر بیٹھے ہوں، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ اگر ہم کسی بلندی پر بھی ہوتے ہیں تو 25 چیزیں ایسی ہیں، پیسہ تو میرے پاس بہت ہے، صحت نہیں ہے، جو دوسرا آدمی ہے مجھ سے زیادہ تندرست ہے، مجھ سے زیادہ، میرے پاس پیسہ بہت ہے، میں بہت جو چاہیں کھا سکتا ہوں، جو چاہیں، خوش نہیں ہوں۔ دوسرے لوگ جو غریب ہیں اور نہیں ہیں ان کے پاس پیسہ مگر انجوائے کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ میں یہ دیکھتا ہوں میری اولاد خدا نخواستہ ٹھیک نہیں ہے اور دوسروں کی اولادیں اچھی ہیں، میرے گھر کا ماحول درست نہیں ہے، تو پھر یہ آدمی جو محبت دنیا کر ہر چیز میں تو بلندی چاہتا ہے، ہر چیز میں یہ اوپر اونچائی چاہتا ہے، تو پھر اس کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے کہ جیلس ہو جاتا ہے۔ اب اس کا نفس جو ہے اس کو ایک دوسرے داؤں میں پھنساتا ہے کہ اس سے جلن پیدا ہوتی ہے، اسے کوئی مطلب ہمارا نہیں ہے۔
اچھا جیلسی کا بھی، عرشا جسے ہم کہیں، عرشا جو ہے یا جیلسی جو ہے، جلن جو ہے، وہ یہ نہیں ہوتی کہ ہم کو جلن ہوگی کسی امریکہ والے سے، کسی فرانس والے سے جلن محلے والے سے ہوگی. جلن میں یہ ہوگا کہ بھائی سے ہوگی، یہ چچیرا بھائی ہے اس سے جلن پیدا ہو جائے گی، یہ عزیز ہے، خالہ زاد بھائی ہے، ماموں زاد بھائی ہے، یہ مجھ سے زیادہ ترقی کر گیا ہے، ہم دونوں ساتھ ساتھ کھیلا کرتے تھے، اب اس کے پاس کار ہے، میں خالی سائیکل پر چلتا ہوں. دیکھیے ذرا سا اس کے اسٹیٹس میں فرق آ گیا، اب اس سے جلن پیدا ہو گئی. بلکہ کبھی کبھی تو حسد کا ایسا خراب مزاج ہے، یعنی حسد کا ایسا خراب معاملہ ہے کہ انسان کن چیزوں سے حسد کرنے لگتا ہے کہ ایک غنڈا ہے چھوٹا والا، وہ حسد کر رہا ہے کہ یہ بڑا والا غنڈا ہے یار، جب میرے آنے سے گلی لرزنے نہیں لگتی، اس کے آنے سے سب لوگ گھبرا جاتے ہیں جب یہ آتا ہے، 10 نمبری ہے یہ، 10 نمبری سے حسد ہو رہا ہے. کوئی اچھی بات تو نہیں ہے مگر اب اس کے اوپر حسد ہو رہا ہے. یہ ظلم، میں جتنا ظلم کرتا ہوں یہ مجھ سے بھی بڑا ظالم ہے، اس پر حسد کر رہا ہے. تو جو اس کا یہ دنیا کی جو محبت ہے یہی کنورٹ ہو جاتی ہے، یہی چلی جاتی ہے جیلسی کے اندر، حسد کے اندر آتی ہے. اور جب حسد میں یہ جاتی ہے تو دیکھیے اس کا ایک بہت بڑا پرابلم حسد کے ساتھ یہ ہے کہ پھر آدمی وہ جرائم کرنے لگتا ہے جس کو سوچا بھی نہیں جاتا. دیکھیے سب سے پہلی بات آپ اگر واقعے سے زیادہ آسانی سے یاد ہو جاتی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، ایک قابیل ہے ایک حابیل ہے، دونوں بھائی ہیں. دنیا بہت بڑی بھی نہیں ہے کہ بڑی رشتہ داریاں ہیں بہت، اگر آدمیوں کے حساب سے دیکھیں تو ایک حضرت آدم علیہ السلام، ایک بی بی حوا ہیں، یہ قابیل ہیں وہ حابیل ہیں. حضرت حابیل جو ہیں وہ جانور پالتے ہیں جیسا کہ روایات میں آیا ہے. وہ قابیل جو تھا وہ کھیتی باڑی کرتا تھا، وہ اپنا اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا تھا کہ بھئی سال میں جیسے زکوٰۃ دی جاتی ہے قربانی پیش کرو، تو اب قربانی پیش کرنے میں اس نے وہی محبت دنیا جو تھی پہلے یہیں سے معاملہ شروع ہوا. حضرت حابیل نے اللہ کے لیے قربانی پیش کرنا تھی تو یہ سوچا کہ بھئی جو چیز سب سے اچھی ہو، جو چیز بہترین ہو وہ پیش کی جائے. اس لیے آپ نے جو سب سے اچھا جانور تھا آپ کے پاس وہ اللہ کی راہ میں قربان کیا اور رکھا. اور اس نے ہی سوچا کہ آخر میں تو یہ بیکار ہو جائے گی، بھئی اللہ کو نہ کھانا ہے نہ پینا ہے. اور طریقہ یہ تھا قربانی کا کہ اس میں اوپر سے ایک آگ آتی تھی جو اگر قربانی قبول ہوئی تو بس وہ آگ اس کو کھا جاتی تھی، چلی جاتی تھی، یعنی ایکسیپٹڈ والی بات تھی کہ قبول ہو گئی، معلوم بھی ہو جائے بندے کو. حابیل نے اپنے جانور کو رکھا. قابیل نے جو سب سے 3rd کلاس اس کے پاس بالیاں تھیں جو دانوں کی جس نے پیدا کی تھیں کہ اس کو تو دینا ہی ہے، یہ رکھا. اچھا یہ مزاج بھی ہوتا ہے انسانوں کا. مجھے مل جاتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری کے ہاں ایک شخص مہمان ہوا تھا، ان کے بہت سے اونٹ تھے. انہوں نے اپنے سبارڈینیٹ کو، غلام رہا ہو، نوکر رہا ہو، اس سے کہا حضرت ابو ذر غفاری نے کہ جو سب سے اچھا اونٹ ہے وہ ذبح کرنا مہمان کے لیے. اب کھانا تیار ہو گیا، مہمان چلا بھی گیا تو اس نے اپنا کریڈٹ لینے کے لیے حضرت ابو ذر سے کہا کہ میں نے اچھا والا نہیں ذبح کیا کہ آپ کا بلا وجہ ضائع ہو جاتا، ویسٹ ہو جاتا، وہ تو کیا ہے کھانا کھانا ہی تھا سب لوگوں کو، تو خراب والا میں نے ذبح کر دیا. تو جناب ابو ذر نے کہا کہ تمہارے اوپر افسوس ہے، تمہیں یہی نہیں پتہ کیا چیز ضائع ہوتی ہے اور کیا چیز بچ جاتی ہے. جو رہ گئی یہاں وہی ضائع ہو گئی، جو میں اللہ کے لیے خرچ کر دیتا مہمان کی خاطر میں وہی فائدہ مند تھا اور وہی ضائع نہ ہوتا. تم نے خراب کو بچایا گویا اپنے حساب اور اچھے والے کو ضائع کر دیا. تو یعنی یہ کانسیپٹ جو ہے جو اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں ان کے دماغ میں ہوتا ہے کیا چیز وہ پیش کریں اللہ کی بارگاہ میں، کسی تفاخر کے لیے نہیں بلکہ اس کو لانا چاہتے ہیں. تو اب اگر آپ اور ہم دیکھتے ہیں تو یہی جناب حابیل کے سلسلے میں بھی ملتا ہے. قربانی آئی، وہ آگ آئی اور قربانی کو اس نے چٹ کیا، یعنی کھایا اور چلی گئی. یہ اس کی رکھی رہے گی ان سنبھالیاں. اللہ کو نہ وہ یہ کھانا تھا ہے نہ وہ کھانا ہے، صرف قبولیت کو دکھانا ہے. اب دیکھیں غلطی میری ہے، اگر میں دیکھ لوں قابیل کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ میں نے غلط کیا، یہ میری فالٹ ہے کہ میں نے ایسی چیز پیش ہی کیوں کی جو ہے. اس کو اس پر شرمندہ ہونا چاہیے تھا، توبہ کرنی چاہیے تھی. مگر اب اس کے نفس نے اس کو پہلے دنیا کی محبت پیدا کروائی
کہ اچھی چیز بچاؤ. جب اچھی چیز بچانے میں اس کی انسلٹ ہوئی، اس کا ہیومیلیشن ہوا، تو جس کو اللہ نے فضیلت دی تھی، جس کو سپیریئر بنایا اور ڈکلیئر کر دیا تھا، اب اس سے جیلس ہوا، حسد شروع کیا. اب حسد شروع کیا تو اتنا کہ بھائی ہونے کے باوجود قابیل نے حابیل کو قتل کرنا چاہا، قتل کرنے کی کوشش کی. حابیل نے کہا کہ بھائی تم جو چاہے کرو، میں تمہارے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں تمہارے اوپر ہرگز ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. جناب حابیل نے قابیل سے کہہ دیا. قابیل نے مار ڈالا. اب اس کی سمجھ میں اس وقت پہلا آدمی دنیا میں مرا ہے، یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں کروں کیا اس کو، لاش کو. تو وہ لاش کو لیے ہوئے اپنے کندھے پہ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر، جیسے پاگل ہو جاتا ہے قاتل مقتول کے ساتھ. وہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کہ بھئی یہ کرے کیا، یہ سمجھ میں اس کے نہیں آ رہا، تو 2 کوے اوپر سے آئے. یعنی ٹریننگ کے لیے 2 کوے اترے اور ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا. دیکھتا رہا. اس کے بعد جس نے کوے نے مارا تھا اس نے زمین کھودی اور اس مردہ کوے کو اس میں لٹا کے مٹی اس پر ادھر ادھر سے ڈال دی. تب اس نے کہا کہ کیا میں اس کوے سے بھی بدتر ہو گیا ہوں کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا نہیں سکتا. اب وہ ساری تفصیلات بات کی میں نہیں عرض کرنا چاہتا ہوں، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے چند والیاں بچانے کے لیے دنیا کی محبت میں، جبکہ کائنات ارے بھرا ہے، آپ بتائیے کوئی 4 آدمی پوری دنیا، اتنی بڑی دنیا جہاں تک ہے، مگر اس نے صرف اسی لالچ میں بچانے کے لیے کیا. وہاں سے حسد کی دنیا میں داخل ہو گیا. حسد کی دنیا میں داخل ہو گیا، جلنے لگا بھائی سے. بتائیے بھائی کی کیا غلطی تھی؟ غلطی خود اس کی تھی، مگر اپنے بھائی کو نہیں دیکھا اور حسد شروع کیا اس سے. اب حسد جب شروع کیا تو صرف اسی بات کے اوپر حسد نہیں ہوا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی، یہاں تک چلا گیا کہ اسے قتل کر دے. قتل کرنے کے بعد اپنے بھائی کو راندے درگاہ ہوا، یعنی وہ جہنمی بن گیا، اور اس طرح کے قطع رحمی کرنے کے ساتھ جہنمی بن گیا کہ اس کے اوپر اس کے باپ نے جو نبی خدا تھے انہوں نے لعنت کی. تو اس لیے عرض یہ کرنا ہے کہ جب بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہی ہوتا ہے. اسی طرح سے جس ہم لوگوں کا جو ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ چل رہا ہے سیاق و سباق کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیے تو ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں جناب یوسف علیہ السلام کی. بتائیے حضرت یوسف علیہ السلام کی کیا غلطی تھی، کیا انہوں نے خطا کی تھی؟ اگر نبی ان کو اللہ نے بنایا تھا تو آدمی اپنے خود سے تو نبی بن نہیں جاتا ہے. اگر پروفٹ بنایا ہے، میسنجر آف گاڈ بنایا اللہ نے تو اللہ نے بنایا. اچھا ابھی پتہ بھی نہیں ہے. حضرت یعقوب اگر کوئی باپ اپنے کسی بیٹے کو چاہتا ہو تو بیٹا کیا کرے؟ جو چاہتا ہے. بھئی ہمارے یہاں ہندوستان میں اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ رام چندر جی کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ ان کے والد سب سے زیادہ ان کو چاہتے تھے. اب کیوں چاہتے تھے، کیا چاہتے تھے، اس میں دوسرے کیا کریں؟ تو وہ خود تو بھی کچھ نہیں کر سکتا اگر باپ بیٹے کو چاہتا ہو. تو یہ ایسا ہوتا رہتا ہے، کسی اولاد میں سے کسی کو ماں باپ زیادہ چاہتے ہوں تو دوسروں کو خیال کرنا چاہیے کہ کوئی وجہ ہوگی. تو اب جو چاہتے تھے تو 11 بھائیوں نے اب اچھا انہوں نے خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ اچھا بتائیے خواب تو خواب ہی ہے نا کہ مجھے ایک سورج اور چاند اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں. اور جناب یعقوب کو بتایا انہوں نے، حضرت یوسف نے، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے. جناب یعقوب نے کہا کہ دیکھو اس کا ذکر نہیں کرنا. مگر کسی کی بیوی سن رہی تھی، کسی بھائی کی، اس کے جناب یوسف کی کسی بڑے بھائی کی بیوی سن رہی تھی. اس نے پھونک دی کہانی. اب سب وہی جو کو چھوٹا بھائی سمجھتے تھے، جن کو اس سے محبت کرنی چاہیے تھی، انہی لوگوں نے نفرت کا پورا بیڑا اٹھا لیا. پھر انہوں نے دیکھیے اسی حسد میں، اسی جلن میں اپنے بھائی کو پہلے قتل کرنے کا پلان بنایا کہ مار ڈالیں گے. پھر جناب قتل کرنے کے پلان میں وہ نہیں مارا مگر کنویں میں ڈال دیا. کنویں میں ڈالنے کے بعد بھی چھٹی نہیں پائی. جب ان کو ایک قافلے والوں نے نکال لیا تو ان کو بیچنے کے لیے آ گئے کہ یہ ہمارا غلام ہے، بھائی کو کہہ رہے ہیں ہم اسے فروخت کریں گے، اور لکھ کے دیا. اور کتنے میں بیچا تھا؟ 18 درہم میں. درہم وہاں کا سب سے چھوٹا سکہ ہوتا ہے چاندی کا. 18 درہم میں بھائی کو بیچ دیا. بھائی بکنے کے بعد غلام کی حیثیت سے مصر میں بکے رہے. یعنی جتنی پریشانیاں، قید خانہ، ادھر باپ ان کی محبت میں یا ان کی جدائی میں روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں. آپ بتائیے صرف ایک حسد. اچھا یہ دیکھیں، جب بھی آپ کو غور کرنا ہو چاہیے کہ جب بھی آپ اور ہم دیکھیں گے ہمیں معلوم ہو جائے گا، اچھی طرح سے ہم جان جائیں گے کہ جب کوئی کسی سے حسد کرتا ہے تو جس وجہ سے حسد کرتا ہے شاید وہ اس کی اپنی ہوتی بھی نہیں ہے.
وہ تو اللہ کی ایک نعمت ہوتی ہے جو اس کے پاس ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اعتراض ہمیں اس آدمی پر نہیں ہوتا ہے. ان بھائیوں کو جناب یوسف پر اعتراض نہیں تھا، بنیادی طور پر اللہ پر اعتراض تھا کہ یہ کیوں، ہم کو ہونا چاہیے تھا. اب اگر کسی آدمی کو اللہ نے کوئی کمال دے دیا ہے، مطلب مان لیجیے تھوڑی دیر کو خوبصورتی عطا فرما دی، تو وہ اس کی اپنی خوبصورتی تھوڑی نہیں ہے، خدا کی عطا کردہ خوبصورتی ہے. تو اگر خدا نے کسی کو خوبصورتی دے دی ہے تو آپ کو کیا اختیار ہے کہ آپ اس کے اوپر حسد کریں، آپ اس کے لیے جیلس ہو جائیں، آپ اس سے جلنے لگیں؟ نہیں اختیار. اس کو اللہ نے دولت دے دی ہے، کچھ سوچا ہوگا، دے دیا ہوگا، اس کی کسی خوبی کی وجہ سے دے دیا ہوگا، یا اسے امتحان میں ڈال رہا ہوگا. لیکن بندہ جو ہوتا ہے وہ حسد کو پکڑ لیتا ہے. یعنی میں جتنے واقعات دامن وقت میں گنجائش نہیں رہتی کہ جو آپ سے ساری باتیں کی جا سکیں، لیکن اگر آپ غور کریں، حسد امیہ نے حسد ہی کیا تھا جناب ہاشم سے. جناب ہاشم بنی ابو عبد المطلب سے کے چچا اوپر سے دیکھے آ رہے ہیں قریش میں. بتائیے کہ ان سے حسد کیوں کیا تھا؟ حسد کرنے کی وجہ یہی تھی، قحط پڑا تھا. قحط جب پڑ گیا تو جناب ہاشم گئے، یہاں پہ تو کچھ تھا نہیں، وہاں سے وہ گیہوں لائے، تو گیہوں لائے نہیں، روٹیاں پکوا کے شام سے لائے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اونٹ ذبح کر کے اس کا چورا وورا کروا کر کے اور سب کو کھلا دیا. اچھا، اب اللہ تعالیٰ کی شان کہ اس کے بعد بارش ہو گئی، قحط دور ہو گیا. ہاشم ان کا نام بھی نہیں تھا، ان کا نام ہاشم نہیں تھا. ہاشم کہتے ہیں چورا کرنے والے کو، چونکہ روٹیاں انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے اسکرب کر کے اس کو سالن میں گریوی میں بھگو کر کے کھلایا تھا، اس لیے ان کو ہاشم کہا گیا. اور لوگوں نے ان کی مدح میں شیر کہے اور یہ کہا، اور سب اسی نسل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بنی ہاشم اسی لیے کہلاتے ہیں. امیہ کو اتنی ہوئی، وہ بھی گیا. اچھا، حسد کرنے والے کی بیوقوفی یہ ہوتی ہے سب سے بڑی کہ اس کے کمال کو نہیں دیکھتے، اس کی نقل کرنا چاہتے ہیں. امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ہمیں ملتا ہے کہ جب آیہ ولایت نازل ہوئی تو وہ مانگنے والا مانگ رہا تھا. اتفاق سے آپ بالکل مسجد کے دروازے پر گویا تھے، ایسے اس وقت آئے ہوں گے نماز پڑھنے کے لیے، اپنے کام کاج سے فرصت پا کر وہاں تھے. وہاں مانگنے والا مانگ رہا تھا، زکوٰۃ دینے والی بات تھی. تو آپ نے، وہ کہنے لگا اللہ کی مسجد میں کوئی نہیں. تو آپ کو جب یہ آواز محسوس ہوئی تو آپ نے اپنی انگلی بڑھا دی انگوٹھی اتارنے کے لیے، اس نے انگوٹھی اتار لی. آیہ ولایت نازل ہوئی جس میں آپ کی مدح کی گئی کہ ایسے لوگ ہیں جو رکوع کرتے ہیں اور حالت رکوع میں خیرات کر دیتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو جو آپ کو آیت معلوم ہے، آیہ ولایت نازل ہو گئی. تو شاید 40 لوگوں نے ڈھیلی ڈھیلی انگوٹھیاں پہنی مختلف موقعوں کے اوپر، اور فقیروں کو فٹ کیا کہ تم آنا اور ہم سے سوال کرنا، ہم ہاتھ بڑھائیں گے اور تم انگوٹھی اتار لینا. لیکن کسی ایک کے لیے آیت نازل نہیں ہوئی. تو کیا یعنی آج بتائیے کہ اگر کسی کو آیہ ولایت امیر المومنین کو ملی ہے تو اس میں جس کو اعتراض ہو رہا ہے وہ خدا پر اعتراض ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ پہ اعتراض ہو رہا ہے. اگر آیہ تطہیر اتاری ہے کچھ خاص شخصیات کے لیے اور ہم کو پسند نہیں آ رہا تو اعتراض اللہ کی ذات کے اوپر ہے، نہ کہ جن کے لیے اتری ہے آیہ تطہیر ان کے لیے. اگر یہ نعرہ لگ رہا ہے کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، نہ علی جیسا کوئی جوان ہے، نہ تلوار ذوالفقار جیسی کوئی تلوار ہے، تو اس میں حضرت علی کیا کریں یا ذوالفقار کیا کرے؟ بھئی اللہ تعالیٰ نے ذوالفقار کو ویسا بنایا ہے، حضرت علی کو ویسا بنایا ہے. جس آدمی کو بھی اعتراض ہو رہا ہے بنیادی طور پر یہ اعتراض پلٹ کے خدا کی ذات کی طرف جاتا ہے. آج میں اگر میں ابھی اسی بات پر بات کرنا شروع کروں آپ سے تو دامن وقت میں اب گنجائش نہیں ہے، لیکن حسد ہوئی ہے کہ جب انسان کو حسد جو ہے ایسے جذبوں کی طرف اتارے گا. اور اس میں زمزم کے سلسلے میں یہی ہوا ہے. جب زمزم برآمد ہوا ہے، زمزم کو پاٹنے کے پیچھے بھی یہ راز ہے کہ زمزم اب یہی نہیں اچھا لگ رہا. اچھا، میں کبھی لوگ سوچتے ہیں بھئی کیوں زمزم پاٹ دیں گے، کیا کریں گے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بتائیے آج کیوں ہوتا ہے؟ آج نہیں ہوتا. آپ کو کیا مزہ ملتا ہے کہ آپ وائرس ڈال دیں؟ ہم دنیا والے موبائل استعمال، آپ کو پتہ بھی نہیں کہ وائرس ڈالنے سے کس کے موبائل میں کیا مصیبت آئی، کس کا لیپ ٹاپ خراب ہو گیا، مگر آپ بیٹھے وہ کر رہے ہیں.
ہم نے ہیک کر دیا ہے، یعنی کوئی فائدہ ہو رہا ہو، دنیاوی فائدہ ہو رہا ہو، تب بھی سمجھ میں آتا ہے. لیکن کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی مقصد و کام نہیں ہوتا، بس یہ ہے کہ ان کی ایکٹیویٹی ہے کسی کو عاجز کرنا ہے، کسی کو ستانا ہے. ویسے ہی دنیا میں اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ وہ زمزم ہے، فائدہ ہوتا ہے لیکن لاؤ پاٹ دیں، زمزم کو نہیں رہنے دیں، کچھ نہ کچھ کر ڈالیں. تو اس طرح سے جتنے آپ دیکھیں گے آپ کو ملے گا. لیکن اصل میں حاسد کو، اللہ کے حسد کرنے والے کو اللہ کے عدل پر بھروسہ نہیں ہوتا، اللہ کی شان کی، یا یہ نہیں سمجھتا کہ یہ صحیح ہو رہا ہے. وہ سمجھتا ہے میں ہوں، میرے حساب سے سب صحیح ہونا چاہیے، مجھ سے بڑا کوئی آدمی نہ ہو، مجھ سے بڑا کوئی صاحب علم نہ ہو، مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہ ہو، مجھ سے زیادہ صاحب صلاحیت نہ ہو. یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. تو میں نے شروع ہی میں کہا کہ حسد ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے. انجینئر کو انجینئر سے حسد ہوتا ہے، عالم دین کو عالم دین سے حسد ہوتا ہے، ذاکر کو ذاکر سے حسد ہوگا اگر اس نے اپنے کو گارڈ نہیں کیا. یعنی ہم کو ایک ترکیب یہ جاننی چاہیے کہ ہمیں حسد کرنے میں یہ نہیں تلاش کرنا چاہیے کہ ہمیں یار اس رکشے والے سے حسد نہیں ہے. بلکہ ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ یہ بتائیے جو رکشے والے لکھے ہوتے ہیں، رکشہ چلاتے ہیں، ان کے پیچھے کیا لکھا ہوتا ہے؟ بری نظر والے تیرا منہ کالا. یہ بتائیے رکشے کے اوپر کون بری نظر ڈالے گا؟ ارے بھی کسی کے پاس مرسیڈیز ہو تو ہم بری نظر ڈالیں، ہم رکشے کے پیچھے وہ بے وقوف سمجھ رہا ہے کہ مجھ سے حسد کریں گے. حسد کیا جاتا ہے ہمیشہ اس سے جس چیز کو ہم اچیو نہیں کر سکتے، جہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے، جو نہیں پا سکتے، اس کے سلسلے میں ہم حسد کریں گے. تو کہنا یہ ہے کہ اتنی خراب چیز ہے. لیکن دیکھیے اللہ جس کے اوپر رحم فرمائے، اللہ ما رحم ربی، ہم لوگوں پر بھی رحم کرے. تو ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے. اپنے یونیورسٹی والے یونیورسٹی والوں سے حسد کرتے ہیں، اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے حسد کرتے ہیں. اب جو ایک وہ بنی ہوئی تھی کہ ہم وائس چانسلر ہو جائیں، کہ وہ ہو جائیں، وہ ہو گئے وائس چانسلر. اب ہم جو وائس چانسلر ہو گئے ان سے حسد کر رہے ہیں، جبکہ وہ اپنی صلاحیت سے ہوئے ہیں، ان کو کمال حاصل رہا ہوگا، ہو گئے ہیں. یا چلیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بنوا دیا، ان قسمت تھی ان کی. تو اس میں نہیں کرنا چاہیے، اور کرنے سے فائدہ بھی کچھ نہیں ہوگا، یہ ہمیں معلوم ہے. لیکن ہم اسی میں غرق رہتے ہیں، اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارا بڑا اچیومنٹ ہے. تو اگر آپ اس پر نظر کریں تو میں جلدی جو چیز کور کر کے لانا چاہتا ہوں. پھر علاج کیا ہے؟ ہم کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ بھئی اگر ہے یہ بیماری ہے، اور یہ بیماری بڑی جلدی پیدا ہوتی ہے، اور پیدا بھی کیا ہوتی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حسد سے کوئی نہیں بچا، کوئی بھی نہیں بچتا، کیونکہ یا اس سے حسد کیا جاتا ہے یا وہ حسد کرتا ہے. اگر صاحب صلاحیت ہے تو اس سے لوگ حسد کریں گے. اور اگر جیسے جناب ہاشم سے امیہ کو حسد تھا، اس نے پھر ویسی دعوت کی تھی، لیکن اس لوگوں نے پھر اس کو پوری کہانی ہے کہ اس نے مقابلے بازی کی بات کی اور جناب ہاشم کے ساتھ گیا، اور وہ تفصیلی باتیں. لیکن یہ نا کہ حسد سے ایک بار صورت یہ ہے کہ حاسد حسد کرے اور بیچارہ جس کے پاس صلاحیت ہے وہ اس کا شکار ہو، تو دونوں اس میں پڑ جاتے ہیں. مگر یہ جاننا چاہیے کہ علاج کیا ہے. یعنی سب سے بڑی بات ہے کوئی خرابی ہے تو یہ کہ اللہ کا رحم یہ ہے کہ وہ بتا رہے تم آدمی ہو، تم انسان ہو، تمہارے سامنے ہماری کتابیں ہیں، صحیفے ہیں، تمہارے سامنے ہمارے انبیاء آتے ہیں، تمہارے سامنے ہمارے اوصیاء ہوتے ہیں، وہ جو بتاتے ہیں ان کو غور کرو، دیکھو. تو جب انہوں نے بتایا کہ بھائی حسد کا علاج کرو. کیوں؟ حسد کا جو نقصان ہوتا ہے وہ زندگی میں پہلی منزل پر ہوتا ہے کہ انسان بلا وجہ جلا کرتا ہے، بیٹھے ہوئے خود ہی کھول رہے ہیں اپنے آپ، فلاں کے پاس یہ کیوں ہو گیا. بلکہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب نے ایک جگہ فرمایا کہ مجھے تعجب ہوتا ہے جب میں حاسد جلنے والے کی صحت اچھی دیکھتا ہوں کہ یار یہ مستقل تو اندر سے پھک رہا ہے، اس کو یہ اس کی طبیعت یہ ٹھیک کیسے ہے؟ ہو سکتا ہے یہ بھی ہوتا ہو، بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہوں، یہ ہوتا ہو. تو حاسد کی صحت کے اوپر مولا نے کہا، معصوم نے فرمایا حسد نیکیوں کو، اچھائیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. آگ میں لکڑی ڈالی جائے گی جل جائے گی، ویسی اچھائیاں جو ہوتی ہیں انسان کی حسد کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں. تو انسان کو اپنی اچھائیوں کو برقرار رکھنا چاہیے. بلکہ صاحبان عزا تشریف فرما ہیں، ایک بات دیکھیں گے کہ بالکل اس کی اپوزٹ حدیث بھی موجود ہے کہ گناہوں کو اور برائیوں کو محبت علی اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. یعنی جس کے دل میں محبت علی آ جائے، زبانی جمع خرچ والی نہیں، جو واقعتاً محبت ہو، کہ محبت کا مطلب یہ ہے کہ جس سے محبت ہے وہ جو چاہتا ہے وہی کیا جائے. تو اگر وہ محبت ہمارے پاس آ جائے گی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا
کہ ہم وہ کرنے لگیں گے جو ہمارا محبوب چاہتا ہوگا، تو پھر گناہ اپنے آپ ختم ہونے لگیں گے، گناہ اپنے آپ ہٹنے لگیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا دل بڑا مشکل ہے یا ناممکن ہے کہ اس میں محبت علی بھی موجود ہو، حسد بھی موجود ہو۔ اگر محبت علی موجود ہوگی تو حسد نہیں ہوگا، اور حسد ہوگا تو محبت علی نہیں ہوگی، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے کہنا ہے کہ حسد کے سلسلے میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں دنیا اس کی بالکل تاریک ہوتی ہے، اس پر غور کرنا چاہیے، تھوڑی دیر توجہ کر لینی چاہیے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا قبر جو ہوتی ہے اور فشار قبر ہوتا ہے، کیونکہ قبر کا فشار اور قبر کی وسعت، اس کا پھیلاؤ جو ہوتا ہے اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ اس کا سینہ کتنا کشادہ ہے، اس کا کتنا کھلا ہوا سینہ ہے، کتنا اچھی اس میں اچھائیاں ہیں۔ جتنا سینے میں کمی ہوگی، جتنی اس کے اندر کمزوری ہوگی، بالکل یعنی جسے کہیں سنکچت ہے، سکڑا ہوا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قبر بھی ویسی ہی ہوگی۔ برزخیت تو اپنے میدان محشر میں بھی اس کے لیے مصیبت ہوگی۔ میدان محشر میں آیا ہے حساب دینے کے لیے۔ اب جن جن لوگوں سے حسد کیا ہے سب کو معلوم ہو گیا ہے، سب لوگ آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھائی ان کو راضی کرنا ہے تو اپنی نیکیاں دو، حج تو تم نے کیا ہے، ثواب ان کو دو، تم ان سے حسد کرتے تھے، تم نے حسد۔ اچھا، اور پھر صرف یہ بات نہیں، بلکہ اگر کوئی آدمی غور کرے گا، تھوڑی دیر کو دیکھے گا، حسد ایک درخت کا نام ہے، بیج پڑا دل میں، اب پیدا ہوا، یہ اکیلے نہیں رہے گا، یہ کبھی تکبر کو پیدا کرے گا، غرور اور گھمنڈ اپنے اندر لائے گا، حسد پیدا کرے گا، کبھی غیبت کرے گا، جس آدمی سے میں جلتا ہوں اس کی برائیاں کر رہا ہوں، ارے آپ جانتے ہیں وہ تو ایسے ہیں، وہ تو ایسے ہیں۔ پھر غیبت ہی نہیں، بیک بائٹنگ خالی نہیں، پیٹھ پیچھے برائی کرنا، بلکہ یہ کرے گا کہ جو بات اس میں نہیں ہے اس کا بھی الزام لگائے گا، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ اب جیسے قابیل ہی کو دیکھیے، اس نے اپنے بھائی کو قتل تک کر ڈالا، تو یہ سب کہاں سے؟ حسد کا ایک بیج تھا۔ تو علماء نے یہ فرمایا، معصومین نے فرمایا کہ یہ اس کو ایک بڑا درخت نہ بننے دو کہ تمہارے دل میں یہ پڑا اور ابھی تم نے چھٹی دے دی، دھیرے دھیرے یہ ایک بڑا پیڑ بن گیا اور اس کے اندر یہ سب جو خراب اور زہریلے پھل تھے پیدا ہو گئے، برائی بھی آ گئی، بے ایمانی بھی آ گئی، کرپشن بھی آ گیا، یہ تمام چیزیں حسد کے ذریعے سے تمہارے دل میں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو تم کیوں ایسا نہیں کرتے کہ اس کو اپنے اندر آنے ہی نہ دو، جیسے ہی یہ بیج پڑے اس کو اکھاڑ کے باہر پھینک دو۔ اگر تم ایسا کر لو گے، گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ علاج ہمارے پاس ہے۔ جو بات کہی گئی تھی کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ کیوں کہ تب جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی اور جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے نفس کو پستی میں دھکیل دیا، غلادت میں ڈال دیا، پستی میں ڈالا، وہ برباد ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا۔ تو یہ ہے کہ انسانوں کو علاج کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم میں کوئی خرابی ہے ہم اسے کیسے دور کریں۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ نقصانات کیا ہیں، ہم کو یہ پتہ لگانا ہوگا کیسے دور کریں۔ تو بہت سے علماء نے ہمارے یہ فرمایا کہ اس کے دور کرنے کا بھی طریقہ ہے، اس کی طرف متوجہ ہونے کا بھی طریقہ ہے دور کرنے کا۔ جس سے حسد ہو، اب انہوں نے کہا ٹریننگ یہ شروع کرو، اس کی اچھائی بیان کرو چاہے دل نہ چاہتا ہو تب بھی۔ میں کرتا ہوں کسی سے خدا نخواستہ مجھے حسد ہے تو پھر اس کا تذکرہ ہے تو میں کہوں نہیں اسے بہت قابل آدمی ہے، بہت ہے، اب دل نہیں چاہ رہا ہے مگر کہوں۔ اس کی طرف سے یہی طے کر لو کہ اگر میں نے حسد کیا تو میں اس کی طرف سے، اور کوئی بات کر دی اور دل میں حسد پیدا ہوا تو اس کی طرف سے صدقہ کروں گا، اسے پتہ بھی نہیں ہوگا، اس کے لیے دعا کروں گا۔ تو یہ بتایا کہ عملی طور پر تم اگر ایسی کوشش شروع کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ دھیرے دھیرے یہ جو تمہاری برائی ہے یہ تم میں اپنے آپ مٹی چلی جائے گی۔ ورنہ یہ ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ آدمی نیک بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آدمی اچھا بھی ہو اور حاسد بھی ہو، جیلس بھی ہو۔ اس لیے ضرورت کیا ہے کہ اگر اپنے اندر اس مرض کو کوئی پا رہا ہے، یہ بیج پنپ رہا ہے جیلسی کا، حسد کا، تو وہ جس سے پہلے کہ وہ اسے جلا کے راکھ کر دے، اس کو چاہیے کہ اس بیج کو ہی اکھاڑ کے باہر پھینک دیا جائے کہ جو دوسری خرابیاں ہیں وہ اس سے نہ پیدا ہونے پائیں، یہ معلوم ہو جائے۔ ورنہ آپ یہ بتائیے وہی قریش جو وہاں تھے جہاں پر مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے، انہیں حسد ہی تو تھا کہ کیوں یہ ان کے گھر میں یہ نبی کیوں ہو گئے، یہ کیوں نہیں ہوئے، بڑا آدمی کوئی نبی کیوں نہیں ہو گیا، یہ غریب کیسے نبی ہو گیا، یہ یتیم کیسے نبی ہو گیا۔ تو ان کو حسد تھا، رسول وہی اسی رسول کو جس کو وہ صادق کہتے تھے،
جس کو وہ امین کہتے تھے، جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ تو صاحب منصب ہو گیا ہے، اس کے پاس تو اتنی ایسی پوزیشن آ گئی ہے، تو انہیں آپ ان سے حسد پیدا ہونے لگا۔ یہ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب نیکی کی طرف کوئی قدم آگے بڑھاتا ہے، اگر دیکھیں کہ جس کو کہ رب اپنا رحم کر دے، جو غفور الرحیم ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سے اس طرح کی برائیاں دور ہونے لگتی ہیں، نفس پاکیزہ ہونے لگتا ہے۔ یہ جتنی نیگیٹو کوالٹیز ہیں، جس میں حسد بھی بہت یعنی ایک خاص کوالٹی ہے، جو نیگیٹو کوالٹی ہے، اس کو دور ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں ہم لوگ محرم کو منا رہے ہیں، محرم کی اذا کو آبزرو کر رہے ہیں، اور اس کے اندر امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت بھی پیش کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کردار کی اصلاح بھی کرنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی فوج میں دیکھیں کہیں بھی کوئی ٹیم ہوتی ہے، اپنے یہاں 10-11 آدمیوں کی کوئی ٹیم ہوتی ہے کھیل کی، اس میں بھی لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، یہ زیادہ آگے ہے، چاہے کہیں نہیں مگر حسد ہوتا ہے، ایک دوسرے کو کبھی کبھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں ہم، ہے نا۔ میں نے یہی کہا کہ حسد ہمیشہ قریبی آدمی سے ہوتا ہے، یہ نہیں ہوگا کہ حسد کرنے والے کہیں آسمان سے اتارے جائیں گے کہ جن سے حسد کیا جائے گا، نہیں، جن سے ہمارا کوئی رابطہ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے۔ تو آخر امام حسین اسلام کے لشکر میں اتنے لوگ تھے، 72 آدمی تھے، وہ ایک دوسرے سے خدا نخواستہ کیوں نہیں حسد کرتے تھے؟ کیوں نہیں کرتے تھے؟ اگر آپ تلاش کریں گے تو آپ کو یہ نہیں لگے گا، بلکہ لگے گا کہ ہر آدمی دوسرے کے اوپر اپنی جان دینے کے لیے تیار نظر آتا تھا۔ کوئی ایک آدمی ایسا نہیں تھا جو دوسرے سے جل رہا ہو، دوسرے کے لیے پریشان ہونے والے تو تھے، مگر حسد کرنے والے ہمیں نظر نہیں آئے کربلا میں۔ جیسے کہ میں یوں کہوں کہ اگر ہم دیکھیں اور کبھی بھی غور کریں گے تو ہمیں اندازہ آسانی سے ہو جائے گا اس مسئلے کا کہ مختلف طرح کے لوگ تھے، الگ الگ قبیلوں کے لوگ تھے، یہ بھی نہیں تھا کالے تھے گورے تھے۔ اچھا دیکھیے حسد یہ ہوتا ہے نا کہ وہ جو غیر عرب ہیں وہ عرب سے حسد کر رہے ہیں، عرب غیر عرب سے آج دنیا میں دیکھیے گورے جو ہیں کالوں کو کتنا ذلیل کرتے ہیں اور کتنا حسد کرتے ہیں، اور جواب میں کالے گوروں سے حسد کرنے لگتے ہیں، جیلس ہو جاتے ہیں، ایک ملک والے دوسرے ملک والوں سے حسد کرتے ہیں۔ امام حسین کے ہاں تو جو ٹیم موجود تھی، جو لوگ پہنچ گئے تھے، اس میں عالم بھی تھے، عام آدمی بھی تھے، اس میں غلام بھی تھے، اس میں جوان بھی تھے، اس میں بوڑھے بھی تھے، اس قبیلے کے اس قبیلے کے، عرب غیر عرب، لیکن ہمیں کہیں آپس میں یہ نظر نہیں آتا کہ ان میں کہیں اتحاد عمل نہ رہا ہو، کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق نہ کر رہے ہوں اس پر۔ کیوں امام حسین علیہ السلام نے اپنا علم جناب عباس کو دیا، علمدار لشکر بنایا؟ اگر ان کو علمدار لشکر بنایا، آپ بتائیے اس سے آگے چلیے، داہنی طرف جو لشکر یمین تھا اس کے اندر جناب زہیر ابن قین کو سردار بنایا، جو یسار کا لشکر ہے اس کے اندر جناب حبیب ابن مظاہر کو سردار لشکر بنایا۔ کوئی آپ اختلاف دیکھتے ہیں ان میں کہ کسی کو ہوا ہو کہ نہیں صاحب ہمیں دے دیجئے علم، ہم علم لیں گے، ہم لشکر کے سردار بنیں گے، یا جناب زہیر قین تو باہر کے آدمی ہیں، ان کو کیوں آپ نے رکھ چھوڑا ہے، ہمیں بنائیے؟ آپ کو ایک چیز نہیں ملتی۔ اور پھر ایک عجب منظر ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر کوئی مصیبت کسی پر پڑی تو سب متحد ہو کے دوڑ پڑتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن مجید نے تو مجاہدوں کی تعریف کی ہے کہ یقاتلون، وہ قتال کرتے ہیں، فی سبیلہ صفاً، اس کے راستے میں اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص، اس طرح سے قتال کرتے ہیں جیسے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں۔ آپ یہ بتائیے کہ اس طرح کی کوئی جماعت ہم کو دکھائی نہیں پڑتی کہیں پر، مگر کربلا میں ہم کو وہ جماعت نظر آ جاتی ہے کہ جب کوئی آدمی قتال کر رہا ہے تو دوسرا اس کے اوپر سینہ سپر ہونے کے لیے دوڑ رہا ہے۔ ذرا دیکھیے کوئی دور کا منظر نہیں ہے، جناب مسلم ابن اسد اسدی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بھی تھے، اور شب عاشور اگر آپ ملاحظہ فرمائیے گا تو جب امام حسین علیہ السلام نے کہا میں نے بیعت اٹھا لی ہے، تم لوگ چلے جاؤ جہاں جانا چاہتے ہو، شب کی تاریکی میں چلے جاؤ، اور اس ارشاد فرمایا اچھا اگر تمہیں ایسا خیال ہو رہا ہو تو ہمارے رشتہ داروں میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ لو، لے کے نکل جاؤ، یہ میرے سر کے خواہاں ہیں، اگر میرا سر مل جائے گا تو پھر ان کو کوئی کسی سے مطلب نہیں رہ جائے گا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا میں چراغ بجھائے دیتا ہوں، چلے جاؤ۔ مگر آپ یہ بتائیے کہ اس کے کیا ہوا کیا؟ دیکھیے سب سے پہلے تقریر کرنے والوں میں حضرت ابو الفضل العباس تھے، جنہوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، اس زندگی کا فائدہ کیا جس میں آپ نہ ہو، یہ کہا۔
اور جب یہ تقریر ہو چکی تو جو صحابی رسول یعنی جو بزرگ ترین شخصیت تھے امام حسین کے پاس، مسلم ابن اوسجہ اسدی، انہوں نے تقریر کی. یعنی میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ذرا سے یہ بھی دیکھیے کہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے اوپر چڑھے بیٹھ رہے ہیں اور ہم ان سے پہلے دوڑ رہے ہیں. نہیں، جناب مسلم ابن اوسجہ اسدی نے پہلے انتظار کیا ہے جناب عباس کی تقریر کا. اس کے بعد جناب مسلم نے تقریر کی. مسلم ابن اوسجہ اسدی نے کہا کہ فرزند رسول آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ارے یہ تو ایک بار کا مرنا ہے، مر جائیں گے. میں اپنی ہتھیاروں سے جہاد کروں گا، اور جب ہتھیار ختم ہو جائیں گے تو پتھروں سے جہاد کروں گا. مگر آپ یہ بتائیے کہ اگر میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں تو کل میں آپ کے نانا کے سامنے کس منہ سے سامنا کروں گا؟ کیسے ان سے آنکھیں ملاؤں گا؟ امام حسین ان کے بیٹھنے کے بعد دیکھیے جناب زہیر ابن قین کھڑے ہو گئے تھے. جناب سعید ابن عبداللہ حنفی ارشاد فرمایا فرزند رسول آپ ایک بار مرنے کی بات کر رہے ہیں، میں اگر 70 مرتبہ قتل کر دیا جاؤں تو بھی میں آپ کی نصرت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. جناب زہیر ابن قین کہہ رہے تھے اگر میں 1000 بار قتل کر دیا جاؤں، لاش جلا دی جائے، راکھ بکھیر دی جائے اور پھر پلٹ آؤں تو آپ کی نصرت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. یعنی یہ نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر اس طرح سے جان دینے والے تھے، مگر صرف وہیں اسی حد تک نہیں تھا. میں کہتا ہوں کہ جب وہ منظر میرے سامنے آیا کہ جناب مسلم ابن اوسجہ اسدی کی شہادت ہوئی، حملہ ہو گیا تھا، حملہ اولا جس میں پوری فوج یعنی جو بھیڑیا دسان جسے کہا جاتا ہے ایک دم سے حملہ کر دیا، زبردست امام حسین کے لشکر نے اس کا جواب دیا. ادھر سے کئی 100 لوگ قتل ہو گئے، مگر ادھر بھی چند آدمی شہید ہوئے جس میں جناب مسلم ابن اوسجہ اسدی کہ بالکل گر پڑے، ان کی کنیز چیخی پڑے زور سے. مسلم ابن اوسجہ اسدی کہ افسوس مسلم ابن اوسجہ. جب جو ہے تو امام حسین اسلام دور پر تھے، تشریف لائے، کھڑے ہو گئے. حبیب ابن مظاہر کھڑے ہو گئے، دوست تھے مسلم ابن اوسجہ اسدی کے، حبیب بھی سامنے کھڑے ہوئے اور مسلم ابن اوسجہ اسدی کو دیکھا. یہ بتائیے، میں کہہ رہا ہوں کہیں پر آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی ایسا جذبہ ہو جو پاکیزہ نہ ہو؟ ایک مرتبہ دیکھتے ہوئے جناب مسلم نے کہا حبیب نے، مسلم اگر یہ یقین نہ ہوتا کہ تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں، تم چل رہا ہوں میں پیچھے تمہارے آ رہا ہوں، تو تم سے کہتا وصیت کرو. اب کیا کہوں، کیا وصیت کرو جب تو میں تو تمہارے تھوڑی دیر کے بعد میں بھی تمہارے راستے کے اوپر ہوں. کہتا وصیت کرو. تو جناب مسلم بن اوسجہ اسدی نے کہا ایک مرتبہ امام علی مقام سید الشہداء امام حسین اسلام کی طرف انگلی اٹھائی، ادھر کا کو اوصیکم الا، تم سب کو میری محبت وصیت اس کے لیے، سب کو وصیت کرتا ہوں کہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا. یعنی مطلب یہ دیکھا نا، جذبہ صادق اس طرح کا تھا کہ اگر ایک آدمی مصیبت میں آ گیا تو جتنے افراد تھے سب اس کی مصیبت کی بنیاد کے اوپر دوڑنے لگتے تھے. اگر حبیب کے اوپر مصیبت پڑی تو دوسرا آ گیا، اگر عابس پر مصیبت پڑی، یہ نہیں ہوا کہ کسی نے آپس میں کوئی چیز ایسی دکھائی ہو کہ یہ تو اس لشکر کا آدمی ہے، یہ تو یہاں کا آدمی ہے. یعنی امام نے ان کے نفوس کو اتنا پاکیزہ بنا دیا تھا کہ وہ اپنے بارے میں تو سوچ ہی نہیں رہے تھے. تبھی تو وہ اس بلندی پر پہنچ گئے کہ آج یہ دعا کی جا رہی ہے کہ کاش یہ ہم روز عاشورہ ہوتے اور آپ کے ساتھ ہوتے. دعا کی جا رہی کہ ہماری ماں ہمارے باپ آپ کے اوپر سے نثار ہو جائیں، آپ اس شان کے افراد ہیں. مگر میں کہتا ہوں کہ یہی وجہ تھی کہ امام علی مقام جب آخری منزل پر آئے، سب کی شہادت واقع ہو گئی ہے، تو یہ ملتا ہے کہ حضرت کا عالم یہ ہوا کہ آپ پہلے بڑھے اس خیمے کی طرف جہاں آئے تھے آخری رخصت کے وقت. جناب ام کلثوم نے روایت فرمائی کہ اس خیمے کی طرف تشریف لے گئے جس میں اصحاب بیٹھتے تھے. تو اس کے بعد کہتی میں چاہتی تھی کہ میں روک دوں آپ کو، اس لیے کہ تو خیمہ خالی تھا. کہا اس کے بعد تھوڑی دیر گزری وہاں سے، اس کے بعد پلٹے اور اس کے بعد آ کر کے اس خیمے کی طرف تشریف لے گئے جہاں لاشیں رکھی ہوئی تھیں. سب کی تو نہیں لا سکے تھے لاشیں، جن لوگوں کی لاشیں آ گئی تھیں قریب تھیں رکھی ہوئی تھیں، سب کی لاشیں تھیں رکھی ہوئی تھیں. تو آپ نے ایک مرتبہ آواز دی، فرمایا یا فرسان الحجا، اے میرے شہ سوارو. اب آپ بتائیے جن کو امام حسین علیہ السلام فرما دیں میرے شہ سوارو، یعنی وہ لاشیں پڑی ہوئی تھیں، اس نے فرمایا، آپ نے فرمایا اینا اینا عباس، اینا اینا زہیر، اینا، یعنی اب آپ نے سب کے نام لینے شروع کیے کہ تم لوگ کہاں ہو، میں آواز دے رہا ہوں، میں استغاثہ بلند کر رہا ہوں.
بس یہ آپ کا آواز دینا تھا کہ روایت میں ہے کہ گویا قدرت نے انہیں طاقت بخش دی ان شہداء کو، ان کی کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آنے لگی لبیک یا ابن رسول اللہ، لبیک اے ابن رسول، اے فرزند رسول، ہم حاضر ہیں، آپ اجازت تو دے دیجئے، ہم اب بھی آپ کی نصرت سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں مولا مجھے ایک ایسے ہی منظر نظر آتا ہے، آپ نے اینا اینا عباس کہا تھا، آپ نے اینا اینا زہیر کہا تھا، مگر عصر عاشور کے وقت جب آپ درمیان میں گھرے ہوئے تھے اس وقت آپ کی بہن پوچھ رہی تھی اور آواز دے رہی تھی اینا اینا ابا عبداللہ، اینا اینا ابا عبداللہ، مگر آپ پر لقاحت کا یہ عالم تھا کہ آپ بہن کو جواب نہیں دے سکے تھے کہ بہن میں سر سجدے میں رکھے ہوئے اپنے وعدے کو پورا کر رہا ہوں۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔